السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 18 دسمبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی بہت بڑی رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ 20 دسمبر کو انشاءاللہ ملحد جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے درمیان ایک مناظرہ ہونا ہے۔ یہ مناظرہ ہند و پاک کے تمام مسلمانوں کے لیے بے حد متوقع اور ہم سب شدت کے ساتھ اس گھڑی کے انتظار میں ہیں۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہو تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو سکے اور ہر ایک یہ جان سکے کہ حق کیا ہے اور باطل پر کون ہے۔ جاوید اختر کا پس منظر تو آپ سب جانتے ہیں۔ جاوید اختر صرف ایک شاعر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فرد ہے جس نے طویل عرصے سے میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنی گفتگو، بیانات اور مشاعروں میں اللہ تعالیٰ کے وجود، جنت اور جہنم جیسے موضوعات پر طنز، مذاق اور غیرت بیانی کی عادت ڈال رکھی ہے اور خود کو ملحد کہلوانا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہند و پاک کے ملحدین اس کی باتوں کو سر پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے اثر و رسوخ کی شدت بھی قابل توجہ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جاوید اختر کے بعض متضاد دعووں اور مبہم بیانات کو دیکھ کر ہند و پاک کے نوجوانوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ مناظرہ دیکھنے سے پہلے یہ تمام نکات ذہن میں رکھیں تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں عموماً جب لوگ مناظرہ سننے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہر ایک اپنے ذہن کے حساب سے فریقین کو جج کرتا رہتا ہے۔ یعنی ایک شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر اس نے یوں بدل دی تو یہ جیت گیا، یا یہ بات میرے مطابق صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یہ زیادہ بھاری پڑے، وغیرہ وغیرہ۔ گویا انہیں جو اچھا یا بھاری لگتا ہے وہی ان کا معیار بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مناظرے کے اصول یونیورسل ہوتے ہیں۔ میری آپ کی ذاتی پسند اور میرے آپ کے بنائے ہوئے معیارات پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی موضوع پر بات کرے، مکالمہ کرے، ڈیبیٹ کرے، طے شدہ اصولوں اور شرطوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، لہٰذا پسند اپنی اپنی وإلا اصول یہاں نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے اور یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ بعض اوقات سامعین مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ کچھ کا رجحان اس طرف ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اسی فریق کو سپورٹ کرنا ہے، اور کچھ دوسری طرف سے یہ سوچ کر آ جاتے ہیں کہ ہم اس کے سائیڈ لیں گے۔ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ اس طرح تو مناظرے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اصولاً مناظرہ سننے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں فیصلہ کر کے بیٹھے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دلائل کو کھلے ذہن سے سنا جائے، دونوں فریق کے موقف کو سمجھا جائے اور شرطوں اور اصولوں کی بنیاد پر پرکھا جائے کہ کون بات میں حق کے قریب ہے اور کون نہیں۔ اصل لطف اور مقصد آتا ہی تب ہے کہ جب ہر کوئی بغیر پیشگی تعصب کے دلائل کی شدت اور وزن کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لیجئے کہ جب کوئی مسلمان داعی، عالم یا مبلغ کسی مسئلے پر گفتگو کرنے آتا ہے تو وہ کبھی بھی ہار جیت کے کھیل کے لیے نہیں آتا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو واضح کیا جائے کہ لوگ جان سکے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد اب جب مناظرے کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ ہے کون سا فریق شرائط مناظرے کی پاسداری کر رہا ہے اور کون نہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک ہر لمحہ دیکھتے رہنا ہے کہ کون شرائط کی پابندی کرتا رہا اور کون اپنے جذبات یا حربوں کے ذریعے ان سے انحراف کرتا رہا۔ اور اسی سے متعلق جو کہ شرائط مناظرے میں بھی طے ہوتا ہے کہ موضوع کی پابندی کون کر رہا ہے اور کون نہیں۔ سامعین کو دیکھنا ہوگا کہ دونوں فریقین اپنی گفتگو میں موضوع کے دائرے میں رہ رہے ہیں یا غیر متعلقہ نکات، طنز یا ذاتی حملوں میں الجھ گئے ہیں۔ اگر کوئی بار بار اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہے تو سمجھ جائیے دال کالی ہے۔ اس کے بعد سامعین کو غور کرنا ہوگا کہ جب کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے تو مخالف فریق نے اسے کیوں قبول نہیں کیا؟ کیا اس کا انکار منطقی ہے یا جذباتی جواب دیا یا دلیل ہضم کر گیا؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فریقین کس انداز میں بات کر رہے ہیں، آیا وہ پرسکون ہیں یا جذباتی، کیا ان کی بات میں اعتماد ہے یا اضطراب۔ بعض اوقات تو ان کے رویے اور باڈی لینگویج ہی ان کے موقف کی سچائی یا کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ مناظرے کا عنوان چونکہ وجود خدا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر فریق اپنا موقف کس حد تک برقرار رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ملحد پہلے سائنس یا کسی اور بنیاد کے حوالے سے موقف لے لے اور بعد میں اسی بنیاد کو رد کر دے یا اس کے خلاف بات کرے تو سامعین کے لیے ایک واضح اشارہ ہے کہ اس فریق کی دلیل کمزور ہے۔ مثلاً وہ سائنس کو بنیاد بنائے اور پھر سائنس حوالوں کے باوجود اپنی بات سے انکار کرے یا سائنسی حوالوں ہی کا انکار کر دے، یہ بھی موقف کی کمزوری پر روشن دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جو شخص بار بار اپنی بنیاد بدلتا رہے، دلیل سے بھاگے یا بات کو طنز اور تضحیک میں گھما دے، وہ چاہے کتنا ہی پر اعتماد دکھائی دے، در حقیقت وہ اپنے مقدمے کی کمزوری ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔
مثال لے لے، مناظرہ وجود باری تعالیٰ پر ہے اور دوسرا فریق اخلاقیات، سیاست یا مذہبی اداروں کی غلطیوں پر منتقل ہو گیا تو یہ جواب نہیں، فرار ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو زیادہ حوالے، زیادہ نام، زیادہ اصطلاحات پھینک دے وہ جیت گیا، حالانکہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص اپنے دعوے کو لازم نتیجے پہنچا سکا یا نہیں۔ اگر دعویٰ وہیں کا وہیں کھڑا ہے تو چاہے 10 کتابیں گنوا دی جائے بات نہیں بنی، جب تک کہ دلائل سے اسے ثابت نہ کر لیا جائے۔ یہ باتیں آپ کے سپرد کرنا ضروری سمجھا کہ ہمارے یہاں لوگ مناظرہ سنتے تو ہیں مگر دل میں ایک مستقل تشویش رہتی ہے کہ آخر فیصلہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور یہ پہچاننا بھی کہ کس نے اپنے مقدمے کو دیانت کے ساتھ نبھایا اور کون محض تأثر بیچتا رہا۔ فی الحال کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، مزید اگر کچھ عرض کرنا ہوا تو ضرور عرض کر دوں گا۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کے لیے محمد مدثر صاحب فاروقی کا شکریہ۔ وہیں دوسری جانب مدرسہ مظاہر العلوم جدید سہارنپور میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی پرنور حاضری۔ مدرسہ مظاہر العلوم جدید سہارنپور میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں خوشی، شوق اور عقیدت کی لہریں تھیں، ہر طرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ طلبہ اشتیاق و انتظار کے عالم میں کھڑے تھے کہ کب حضرت مہمان خانے سے باہر تشریف لائے اور زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ اساتذہ کرام اور طلبہ سب کے دلوں میں ایک خاص مسرت اور خوشی کی کیفیت تھی۔ یہ خوشی بجا تھی اس لیے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ان اکابر اہل علم میں سے ہیں جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے اجل خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو علم نافع، فہم دین، بصیرت، تقوی اور اخلاص کی عظیم دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے دورہ حدیث شریف کے طلبہ سے نہایت دردمندانہ، ناصحانہ اور پر اثر انداز میں خطاب فرمایا۔ حضرت کے کلمات ایسے محسوس ہو رہے تھے گویا سیدھے دلوں پر اتر رہے ہوں۔ اکثر طلبہ کی آنکھیں اشکبار تھی اور دل نرم پڑ چکے تھے۔ بیان جامع بھی تھا اور معنی خیز بھی، علم بھی تھا اور اصلاح بھی، نصیحت بھی تھی اور رہنمائی بھی۔ حضرت نے خصوصی طور پر اساتذہ کرام کے ادب و احترام پر زور دیا اور فرمایا کہ طالب علم کی کامیابی اور برکت کا بڑا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ پھر حضرت نے یہ نہایت اہم بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح ایک مرید اپنے مرشد و مصلح کے سامنے اپنی تمام کمزوریاں، عیوب اور لغزشیں بے جھجک رکھ دیتا ہے اور اصلاح کا طالب بنتا ہے، اسی سے کہیں بڑھ کر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور یوں عرض کرنا چاہیے، اے اللہ میں فلاں فلاں گناہوں اور کمزوریوں میں مبتلا ہوں، تو ہی مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ اسی تسلسل میں حضرت نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت نے بتایا کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاذ محترم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر سچی محبت، گہری عقیدت اور والہانہ تعلق تھا کہ جب انگریز حکومت نے مختلف دفعات عائد کر کے شیخ الہند کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے جاننے والوں سے کہا کہ مجھے بھی کسی طرح دفعات وغیرہ کا الزام لگا کر اپنے استاد کے ساتھ جیل بھیج دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر ان کی خدمت کر سکوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی خدمت، یہی ادب، یہی محبت اور یہی اخلاص تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام کو علم، تقوی، بصیرت اور قبولیت عامہ کا بے مثال مقام عطا فرمایا۔ ان کی علمی خدمات پوری دنیا میں پھیل گئی، خصوصاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا نام ایک روشن مینار کی طرح چمکا ہے۔ بے شمار علماء، طلباء اور اہل علم ان کے فیض سے تیار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بلند مرتبہ عطا فرمایا جو سچی خدمت اور خلوص کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مزید بھی مختلف موضوعات پر نہایت حکیمانہ اور دل نشین نصیحتیں فرمائی جو دیر تک دلوں پر نقش رہنے والی تھی۔ خلاصہ کلام یہ سامنے آیا کہ آج جو اکابر ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے وابستہ رہنا چاہیے، ان کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے اور علم و اصلاح کے میدان میں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے کہ یہی راستہ کامیابی، برکت اور نجات کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کی قدردانی، ان کے نقش قدم پر چلنے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، اگلی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ ہم آپ کو حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی، جانشین حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے بارے میں تفصیل سے بتانے والے ہیں، اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔